السلام علیکم، میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ آج جمعہ 14 جولائی ہے۔ بالآخر پاکستان کی تاریخ کی بدترین حکومت ختم ہونے جا رہی ہے۔ شہباز سرکار پی ڈی ایم اتحاد کی حکومت اب ختم ہونے والی ہے۔ اس حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ ایسے دعوے رکھنے لگا ہوں جو اس وقت شہر اقتدار میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں زیر گردش ہیں، اور دعوے کرنے والے انٹرسٹنگلی وہی لوگ ہیں جنہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد دعوے کیے تھے کہ بھول جائیں الیکشن نہیں ہوگا۔ اب وہ جو دعوے کر رہے ہیں وہ بڑے پریشان کن ہیں، خاص طور پر پی ڈی ایم اور اس کی اتحادی جماعتوں کے لیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو آلریڈی یہ سب کچھ بھگت رہی ہے۔ تو کیا اب نون لیگ کے ساتھ وہ ہونے والا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے جس کے حوالے سے میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم تفصیلات رکھنے جا رہا ہوں، اور وہ جو کہے تھے کیا اب وہ آہوں اور سسکیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں؟ شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چراغ جب وہ بجھنے والا ہوتا ہے، دیا جو ہے وہ بجھنے والا ہوتا ہے، تو اس کی لو جو ہے وہ پھڑپھڑانے لگتی ہے، وہ روشنی زیادہ دینے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس میں جان آ گئی ہے، لیکن وہ بجھنے سے پہلے کی ایک روشنی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند روز سے خاص طور پر صبح دوپہر شام شہباز سرکار کے وزراء، شہباز شریف خود ایک کے بعد ایک نامکمل، غیر مکمل، شروع ہونے والا، کبھی نہ ختم ہونے والا کوئی منصوبہ ہے اس کی تختی لگانے پہنچ جاتے ہیں، اور اس تختی لگانے کے وقت جو ہے وہ تقاریر کرتے ہیں اور آگاہ کرتے ہیں لوگوں کو کہ انہوں نے گزشتہ سوا سال سے جو حکومت لی ہوئی تھی اس حکومت میں انہوں نے کیا کارکردگی دکھائی، اور اس کے بعد ایک جھوٹ اتنے دھڑلے کے ساتھ بولتے ہیں اور میڈیا میں بھی اس کو کاؤنٹر نہیں کیا جاتا۔ اب شہباز شریف صاحب نے ایک خطاب بھی کیا، اور اس خطاب میں جو انہوں نے چیزیں فرمائی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ شہباز سرکار جو بدترین دور حکومت کے بعد، اس میں یعنی کہ میں نے کچھ پوائنٹرز رکھے ہیں، اگر میں تفصیل سے بات کرنے لگوں ایوری بڈی نوز کہ کئی دن گزر جائیں اور اس حکومت کی جو بدترین کارکردگی ہے ہر لحاظ سے ماضی کی کسی بھی حکومت سے کمپیئر کر لیں، چاہے معاشی میدان ہو، صنعت کی بات کی جائے، مہنگائی کی بات کی جائے، بے روزگاری کی بات کی جائے، جو ٹیکسز ہیں، جو بجلی کے گیس کے بل ہیں، اور آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ حکومت ہے جس کے دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ سردیوں کے موسم میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور گرمیوں کے موسم میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ وہ حکومت ہے، ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 2 گنا ہو چکی ہے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہم نے دیکھی، اور اتنی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ یہ لوگ میڈیا پر بیٹھ کر اپنی پرفارمنس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ کبھی کبھی اس مغالطے میں پڑ جاتا ہے کہ شاید ہم جو ہے وہ ہمارا دماغ جو ہے وہ خراب ہو گیا اور یہ لوگ واقعی سچ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اس دور حکومت میں جو آزادی اظہار رائے ہے اس کے بارے میں آپ کو علم ہے، آپ کوئی بھی شخص ہے اس سے اندازہ آپ اس سے پوچھ لیں، کمپیئر کر لیں کہ کبھی بھی اس کو اپنی زندگی میں اپنی رائے کا اظہار کرنے میں اتنی مشکل پیش آئی جتنی آج کے دور میں پیش آ رہی ہے، اور یہ شہباز شریف کے دور حکومت میں ہوا ہے۔ میڈیا کی آزادی ایوری بڈی نوز کہ میڈیا کہاں پر کھڑا ہے، میڈیا کتنا آزاد ہے، میڈیا پہ کس کا نام لیا جا سکتا ہے، کس کا نہیں لیا جا سکتا، کون سا گیسٹ بلایا جا سکتا ہے، کون سی خیالات رکھنے والے شخص کو آپ بلا سکتے ہیں اور کون سے خیالات رکھنے والے کو آپ نہیں بلا سکتے۔ اس سوا سال میں میڈیا کی بندش سے لے کر صحافیوں کے اوپر پرچے پاکستان کے طول و عرض میں ان کو ملک چھوڑنا پڑا، جو کچھ ارشد شریف کے ساتھ ہوا، یہ سب کچھ شہباز سرکار اور پی ڈی ایم کے دور حکومت میں ہوا۔ اس کے علاوہ صحافیوں کا اغوا، چینلز کی بندش، اور ایک ایسا وقت جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، ارب ہا روپے کے اشتہارات جو ہیں وہ میڈیا کو دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو سیاسی قیدی ہیں ان کی تعداد پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی نہیں رہی جتنی موجودہ دور حکومت میں رہی، اور جو ختم ہونے والا ہے۔ پرامن احتجاج کا حق ملا نہیں ملا، کسی بھی شخص کو پرامن احتجاج کا حق نہیں تھا۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو اس دور میں واضح طور پر نظر آ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کو اپنی آواز اٹھانے کے لیے 9 مئی کے واقعات اور 9 مئی کو ایک طرف رکھ دیں، اس سے پہلے کی بات کریں کہ کیا ان کو یہ آزادی تھی کہ وہ اگر اپنی کوئی ریلی نکالیں، جلسہ کریں، اپنی آواز جو ہے وہ اٹھائیں، احتجاج کریں؟ نہیں تھا۔ پاکستان کے آئین میں جو درج ریاستی کانٹریکٹ ہے ایک عام شہری کے ساتھ کہ آپ کو اپنی سیاسی وابستگی کا حق حاصل ہے کہ آپ کس کے ساتھ پولیٹیکلی ایسوسیٹ کرتے ہیں، کیا پاکستان کے شہریوں کو وہ آئینی حق فراہم کیا گیا؟ نہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ پابندیاں لگائی گئیں، اور یہ وہ دور حکومت ہے جس میں
ہم نے دیکھا کہ ایک وفاقی وزیر اطلاعات اس نے بڑے دھڑلے کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ حکومت اپنی جیب سے 2000 روپے، آپ اندازہ لگائیے کہ حکومت کی اپنی کون سی جیب ہوتی ہے، آپ صرف مینیجرز ہیں، یہ وہ پیسہ ہے جو عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، آپ نے اس کو صرف یوٹیلائز کرنا، اور آپ نے جس وقت یہ احسان کیا کہ جو 40,000 کی آمدنی سے کم کمانے والے لوگ ہیں ان کو حکومت اپنی جیب سے 2000 روپے، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ صورتحال ہے۔ اور یہ وہ دور حکومت ہے جس میں ایک وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل وہ ایک سابق وزیر اعظم کے پیشاب سے کوکین نکال کر ہمیں دکھا رہا تھا۔ یہ وہ دور حکومت ہے جس میں وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ جو UN سیکرٹری جنرل ہیں انٹونیو گوٹریس، ان کی کمر کی اور ان کی کونی کی لائیو پریس کانفرنسز میں مالش کرتے ہوئے نظر آئے، کبھی ان کو ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ رہے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ان کا کنڈکٹ ہے ایز پرائم منسٹر، دنیا بھر میں وہ جہاں پر بھی گئے وہاں پر جا کر جو کچھ انہوں نے کیا اور وہاں سے واپس آنے کے بعد اپنے مانگنے کے جو طور طریقے ہیں اس کے اوپر انہوں نے جو اظہار گفتگو کیا وہ سب کے علم میں۔ اب میں ذرا آ جاتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے، اور پھر میں ان دعووں کی طرف آتا ہوں کہ دعوے کون کر رہا ہے اور دعوے کرنے والے لوگ کون ہیں، پہلے کیا دعوے کیے تھے۔ اب کیونکہ وہ دعوے ان کے پورے ہوئے تو اب ظاہر ہے کہ اب ان دعووں کے حوالے سے بھی پھر بڑا سوالات اٹھیں گے، بڑا سیریس لگے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں انہوں نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ اگلے ماہ جو ہے وہ حکومتی معاملات نگران حکومت کے سپرد کر دیں گے۔ 2023 اگست میں معاملات نگران حکومت کے حوالے کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب اپنے دور حکومت میں ہم نے ملکی مفادات کی راہ میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں صاف کیں۔ یہ ایک سفید جھوٹ ہے۔ اس کے حوالے سے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کیونکہ سبجیکٹ نہیں ہے اس ویڈیو کا، اس وجہ سے جو ہے وہ پھر بات بہت طویل ہو جائے گی، تو اس کو ہم کبھی آگے کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا کہ 15 ماہ میں 4 سال کی بربادیوں کا ملبہ صاف کیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس حکومت نے جو ملبہ کریٹ کیا ہے، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے 4 سال کا ملبہ صاف کیا، اس سے پہلے تو جیسے کوئی ملبہ موجود نہیں تھا۔ خان صاحب کا دور حکومت بالکل پرفیکٹ نہیں تھا، اس وقت جو مہنگائی تھی، جو مسائل تھے، غربت تھی، بے روزگاری تھی، اس کے اوپر مجھ سمیت بہت سارے لوگ آواز اٹھاتے تھے، تنقید بھی کرتے تھے۔ لیکن شہباز شریف کا دور حکومت اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت سے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ شہباز سرکار وہ ہے جس کو ان کی اپنی جماعت مسلم لیگ نواز اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو اپنے الیکشن نعرے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے اپنی پریس کانفرنسز میں یہ اگر مثال دیتے ہیں تو اپنے پچھلے دور حکومت کی دیتے ہیں، اور وہ دور حکومت کیسا تھا وہ بھی سب کے علم میں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ معیشت، خارجہ تعلقات سمیت دیگر شعبوں میں لگی آگ بجھائی۔ اس سے بڑا بھی جھوٹ کوئی نہیں ہے، انہوں نے آگ لگائی ہے، اور یہ سارے ڈیبیٹیبل سبجیکٹس ہیں، لیکن میں آئی ہیو ٹو کوئکلی گو تھرو دیم۔ آگے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اپنے ووٹ بینک کی فکر نہیں کی، اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں اضافے کی فکر کی، ہم ملکی معیشت کی بحالی میں مصروف تھے اور کچھ لوگ ملک کو ناکام بنانے میں مصروف تھے۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ اور ان کی ناپاک سازش مٹی میں مل چکی ہے۔ اب یہ اگین یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنے کا جو ہے وہ اب خطرہ بالکل ٹل چکا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مریض جس کے پھیپھڑے کام نہیں کر رہے، اس کے ساتھ آکسیجن کا ایک اضافی سلنڈر رکھ دیا گیا، اس کے پھیپھڑوں کا علاج نہیں ہوا۔ پاکستان پہ ڈیفالٹ کی جو تلوار، ایمیننٹ ڈیفالٹ کی تلوار منڈلا رہی تھی، اس کو لٹکتی تلوار کو کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ ہینگنگ سورڈ جو ہے اس کو پرے کر دیا گیا ہے، لیکن وہ جوں کی تو موجود ہے۔ نہ پاکستان کی انڈسٹری بہتر ہوئی ہے، نہ پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، نہ پاکستان کے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی صورت پیدا ہوئی ہے، کوئی ایسا ایکشن پلان آف ایکشن جو ہے وہ بن سکا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان پر ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ٹل گیا ہے۔ اس حکومت نے جناب کو بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ آگے جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب ملکی معیشت کی بحالی کے لیے جامع پروگرام بنا لیا، آپ نے کوئی پروگرام نہیں بنایا۔ وہ جو پروگرام ابھی ہے بھی وہ ٹھیک بھی طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں، اس کے اوپر بھی کوشچن موجود ہے۔ وہ تو ہم نے دیکھا کہ ابھی ایک پلان آیا جو فوج کی طرف سے آیا ہے، جو ان کے کرنے کا کام بھی نہیں ہے، اور ان کو کیوں کرنا پڑے گا یا کسی اور کو کیوں کرنا پڑے گا جب آپ پرفارم نہیں کریں گے، کوئی بھی نہیں کرے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اسی طریقے سے دوسرے ادارے جو ہیں، یا جب کوئی ایک اب ادارہ جس کا کرنے کا کام ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتا تو پھر دوسرے اسپیس کریٹ ہو جاتی ہے، وہ اس اسپیس کو کیپچر کرتے ہیں۔ وہ سبز انقلاب 2.0 اس کا کیا ہوگا فیوچر، اگین دیٹ از اے کوشچن۔ بٹ وہ جو آگے دعوے ہیں
وہ دعوے شاید اسی بنیاد کے اوپر ہو رہے ہیں کیونکہ شہباز سرکار جو معیشت کا قتل عام کر کے جا رہی ہے اور بڑے اپنے طور پر سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر کے جا رہی ہے، اس کے نتائج آپ کو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ کشکول توڑ دیں، مقروض ہونا چھوڑ دیں، پوری قوم یکسو ہے کہ قرض کی زندگی نامنظور ہے، ہم مقروض رہنا چھوڑ دیں، محتاجی کی زنجیریں توڑ دیں، 9 مئی جیسا سیاہ دن قوم کی زندگی میں دوبارہ نہ آئے، اب قرض کی زندگی نامنظور ہے، آئیں نفرتیں مٹائیں، محبتیں تقسیم کریں، قوم ایک ہو جائے۔ یہ وہ شہباز شریف ہیں جو پورے پاکستان کو یہ بتاتے تھے بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ یہ وہ شہباز شریف ہیں جن کی کابینہ کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں وینٹیلیٹرز لگے ہوئے ہیں، ہم نے تو ان کی بات ماننی ہے، ہم نے تو اپنی پالیسی ان سے پوچھے بغیر ہم بنا نہیں سکتے، اور اب یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کشکول توڑ دیں اور مقروض ہونا چھوڑ دیں، اور مقروض قوم کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے۔ وہ شخص جو ہمیں بتاتا تھا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، ہم بھکاری ہیں اور بھکاریوں کی تو اپنی کوئی چوائس نہیں ہوتی، اور پھر وہ جو باہر جا کے واپس آتے تھے ترکی سے اور آ کر یہ خطاب کرتے تھے کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں مانگنے آیا ہوں، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے، یہ وہ شخص ہے۔ اور ان کے خطاب اور ان کی اب گفتگو جاتے ہوئے آپ سن لیں۔ لوگ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اتنی گفتگو نہیں کر رہے کیونکہ ابھی یہ حکومت میں موجود ہیں، ابھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوگوں کے جو اسکرو ہیں ان کو وہ ٹائٹ کرنے کی، اور کچھ نہ کچھ فنڈز بھی ان کے پاس اویلیبل ہیں، محکمے ان کے پاس موجود ہیں، سیکریٹریز موجود ہیں، حکومتی مشینری۔ لیکن اب جب یہ حکومت جائے گی پھر کیا ہوگا؟ کیا جو نگران سیٹ اپ آ رہا ہے وہ نگران سیٹ اپ کیا کرے گا؟ 4 لوگوں کے دعوے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایک ہیں حامد میر صاحب، دوسرے ہیں خرم حمید روکھڑی۔ اب جو لوگ خرم حمید روکھڑی کو جانتے ہیں کہ وہ کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کہ ان کے ساتھ ان کی دوستی ہے، کیا جو ہے وہ کتنے کنیکٹڈ ہیں، کتنے باخبر ہیں، ان کا دعویٰ جو ہے یا ان کی جو گفتگو ہے وہ پھینکنے والی نہیں ہے۔ پھر عبداللہ حمید گل صاحب جو کہ صاحبزادے ہیں سابق ڈی جی ISI حمید گل صاحب، ایوری بڈی نوز، انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک انفارمڈ شخص تصور ہوتے ہیں، ان کا بھی اٹھنا بیٹھنا بڑے انفارمڈ سرکلز میں ہے۔ ان میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ میرے شو میں انہوں نے گفتگو کی، حامد میر جو ہیں انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے شو میں گفتگو کی۔ پھر چوتھے شخص ہیں ندیم افضل چند صاحب، وہ اس وقت کینیڈا میں موجود ہیں، اور آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ملک نے الیکشن کی طرف جانا ہے اور یہ صرف 2 سے 3 ماہ کا مرحلہ ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کہاں غائب ہے؟ اگر الیکشن ہونا ہے تو اس کے لیے جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہیں وہ ٹوکیو سے روانہ ہو جاتے ہیں امریکہ سے، جناب وہ بیٹھ کر کچھ ٹویٹس کر رہے ہیں۔ 5 جولائی گزر جاتا ہے، 5 جولائی جو کہ جس تاریخ کو مارشل لاء لگا تھا پاکستان کی جمہوریت کے اعتبار سے تاریخ کا سیاہ ترین دنوں میں سے ایک ہے، جس دن ایک منتخب وزیر اعظم کو اتار دیا گیا، اور وہ جو دور ہے، وہ جو دن ہے وہ پھر منتج ہوا اسی وزیر اعظم کی پھانسی پر۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ وہ موقع ہوتا ہے یا اس قسم کے کچھ تاریخیں ہیں جس پر وہ لوگوں کو ریچ آؤٹ کرتی ہے، سیمینارز کرتی ہے، کانفرنسز کرتی ہے، پبلک گیدرنگ کرتی ہے۔ نہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری موجود تھے اس کے لیے، نہ آصف علی زرداری موجود تھے، نہ ان کے دیگر جو 2nd ایئر یا 3rd ایئر کی لیڈرشپ ہے اس نے اس قسم کے کوئی جو ہے وہ پروگرام منعقد کیے، واٹس ایپ کے اوپر میسیجز صرف فارورڈ کیے گئے۔ اب ندیم افضل چند صاحب سے جب میں نے یہ سوال کیا کہ الیکشن ہو رہا ہے، انہوں نے کہا دیکھیں میں کوئی جوتشی تو نہیں ہوں، الیکشن ہونا چاہیے۔ اب چاہیے میں اور ہو رہا ہے میں، اگر ایک سیاست دان اور ایک آئین کی کتاب موجود ہوتے ہوئے ملک میں جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرنے سے پہلے تحلیل ہو جاتی ہے تو 90 روز میں انتخابات ہونے، اور اگر اپنی جو مدت ہے وہ مکمل کر کے ایکسپائر ہوتی ہے تو پھر 60 دن میں انتخابات ہونے ہیں، تو نو بڈی از شیور کہ انتخابات ہوں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ آہوں اور سسکیوں میں تبدیل ہوگا، انہوں نے عوام کے پاس جانا ہوگا، نہ اب وہ پروٹوکولز رہیں گے، نہ وہ سرکاری سیکیورٹی رہے گی، نہ وہ لوگوں کا حصار رہے گا، نہ وہ آگے پیچھے سیکریٹریز رہیں گے۔ عام اپنے جو سیاسی جماعتوں کے سیکریٹریٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پر بیٹھ کر پریس کانفرنسیں کرنی پڑیں گی، نہ میڈیا کے سامنے ڈالنے کے لیے ان کے پاس، اب میں غلط لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، نہ اربوں روپے کے کروڑوں روپے کے فنڈز موجود ہوں گے، نہ کوئی ایسا اور ٹول موجود ہوگا جس سے ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو کہے لگاتی ہوئی مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، جو کھلکھلاتے ہوئے جو اور چہچہاتے ہوئے عطا تارڑ ہیں، یا کسی بھی اور لیڈر کی بات کر لیں، ایون قمر زمان قاہرہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو گزشتہ 6 ماہ 7 ماہ میں ہمیں بیٹھ کر ٹیلی ویژن سکرینز پر یہ بتاتے تھے کہ کیوں الیکشن نہیں ہونا چاہیے،
پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں میں وسط جنوری میں جو اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں اس کا الیکشن نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ تو ساری تعویلیں دیتے رہے, یہ تو بتاتے رہے کہ جناب اگر فنڈز نہ ہوں, سیکیورٹی نہ ہو, فلاں چیز نہ ہو, فلاں چیز نہ ہو, تو چاہے سپریم کورٹ 14 مئی کو الیکشن کروانے کا فیصلہ دے دے, لیکن کیونکہ فلاں جماعت اس وقت پاپولر ہے, اصل تو بات وہی تھی, لیکن یہ ہمیں اس کی ساری دلائل دیتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے پاس کوئی چہرہ موجود ہوگا. اور پھر وہ جو دعویٰ کیا جاتا تھا کہ عمران خان پبلک میں نکل کر دکھائے, ہیلمٹ پہننے پڑیں گے, لوگ انڈے ماریں گے, ٹماٹر ماریں گے, تو کیا یہ سیاسی جماعتیں, مریم نواز صاحبہ سمیت یہ سارے لوگ جب اپنے حلقوں میں جائیں گے, یہ 85-86 رکنی کابینہ, آپ اندازہ لگائیے دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی کابینہ جو اس وقت موجودہ آپ دنیا میں کیبنٹس دیکھ لیں, اس سے بڑی کابینہ کسی ملک کی نہیں ہے. وہ ملک جو مقروض ترین ملکوں میں سے ہے, جس کے اوپر ڈیفالٹ کا خطرہ لہرا رہا تھا, وہ اتنی بڑی کابینہ, اس کا لاؤ لشکر لے کر یہ سب کچھ کر رہا تھا. تو یہ جو ہے وہ ندیم افضل چند صاحب کی سائیڈ ہے کہ پنجاب میں انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, ان کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا, وہ الیکشن کیمپین کر رہے ہوتے. قمر زمان کائرہ اور دیگر پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لوگ, باقی جماعتوں کے لوگ, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. اور پھر ان محسن نقوی صاحب کو اپنے ساتھ لے کر شہباز شریف ایک کے بعد ایک ایونٹ پر پنجاب میں جا رہے ہیں, نگران وزیر اعلیٰ جو 7ویں ماہ میں داخل ہو چکے ہیں, 7 مہینے ہو چکے ان کو نگران وزیر اعلیٰ بنے ہوئے. اور پھر کیسے آپ ہمیں بتائیں گے جب ایک اور ایکسٹینشن جو ہے وہ ایک اور نگران سیٹ اپ آئے گا اور وہ پھر چلتا رہے گا. ابھی اس حوالے سے جو خرم حمید روکھڑی صاحب وہ کیا کہتے ہیں, میرے شو میں آئے, ان سے میں نے سوال کیا کہ جناب الیکشن ہوگا نگران سیٹ اپ آنے کے بعد. انہوں نے کہا کہ جناب الیکشن نہیں ہونا چاہیے, الیکشن نہیں ہونا چاہیے. ناؤ دس از اے ویری ٹرکی تھنگ. جب یہ کہتے ہیں نا کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ وجوہات موجود ہیں, تو اب وہ وجوہات جو ہیں وہ آپ آنے والے دنوں میں شاید دیکھیں گے کہ وہی وجوہات ہوں گی, اور اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن جو ہے وہ التوا کا شکار ہوگا. یہ جو نومبر کی بات ہے, یہ نومبر کی بات, اس کے حوالے سے کوئی بھی شخص اس وقت ایسا نہیں ہے جو پر یقین ہو کر یہ دعویٰ کر رہا ہو وفاقی دارالحکومت میں, ایک شہر جہاں پر خبریں موجود ہوتی ہیں کہ ہاں اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے, نگران حکومت آ رہی ہے, فلاں شخص نگران وزیر اعظم ہوگا, 1 پوائنٹ ایجنڈے پر آئے گا کہ اس نے الیکشن کروانے ہیں, اور الیکشن جو ہے وہ ہو جائے گا نومبر میں. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی شخص آئے گا وہ پاکستان میں استحکام کے لیے کام کرے گا, پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے کام کرے گا, جو مینڈیٹ نہیں ہے نگران حکومت کا. اب نگران حکومت کے لیے اگر وزیر اعظم جو ہے وہ کوئی اکانومی کا ایکسپرٹ یا ایسا پولیٹیکل فیس لایا جاتا ہے جو وائڈلی ایکسیپٹیبل ہو بہت سارے لوگوں کے لیے یا ایون سیاسی جماعتوں کے لیے, تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو نگران سیٹ اپ آئے گا پھر وہ کسی بھی بہانے سے لیفٹ رائٹ کر کے وہ آگے چلے گا. عبداللہ حمید گل صاحب وہ بھی میرے شو میں آئے, ان سے میں نے پوچھا آن دا ریکارڈ, وہاں پر بھی بات کی, اچھا باقی بات بھی آن دا ریکارڈ تھی لیکن آف سکرین تھی, لیکن ان سے جب ہم نے گفتگو کی, پوچھا کہ جناب کیا چل رہا ہے, انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں جو باتیں پتہ چل رہی ہیں وفاقی دارالحکومت میں جڑواں شہروں میں, جڑواں شہر اس وجہ سے کہ راولپنڈی بھی بہت امپورٹنٹ ہے نا, تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن بھول جائیں, الیکشن فی الحال تو نہیں ہو رہا. زیادہ سے زیادہ جو اگر قریبی تاریخ مل رہی ہے نا وہ مارچ 2024 کی مل رہی ہے. پھر آ جاتے ہیں حامد میر صاحب. اب حامد میر صاحب اگین ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہوئیں تو انہوں نے بہت ہی وثوق کے ساتھ یہ دعویٰ کیا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے. اب آئین کی کتاب, قانون, سب کچھ سامنے رکھیں تو ہم کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے, اور اطلاعات ہماری بھی یہی تھی کہ الیکشن ہونے کی تیاری کوئی نہیں ہے, لیکن ہم بتاتے تھے لیکن ساتھ میں یہ کتاب بھی تو موجود ہے نا. لیکن پھر وہ باتیں تو وہی ہوئیں جو دعوے اس وقت چل رہے تھے. اب حامد میر صاحب نے دعویٰ کیا کیا کہ جناب الیکشن اسی وقت ہوگا جب چیئرمین تحریک انصاف نااہل ہو چکے ہوں گے اور الیکشن ہوگا تو لیجیٹیمیسی ملے گی, کیا صورتحال جو ہے لوگ ایکسیپٹیبل ہوگا, آپ اس کو چلا سکیں گے, پاکستان میں ایک دیر پا سیاسی استحکام آئے گا اس کے نتیجے میں. اگر نہیں آئے گا, جواب نفی میں ہے, تو پھر بہت سارے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں. ساتھ ہی حامد میر نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ الیکشن فی الحال نہیں ہوگا. اس پہ شاہزیب خان زادہ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, جو ہمارا IMF کا پروگرام ہوا ہے اس کی 3 قسطیں ہیں, 1 ارب 20 کروڑ کی قسط آ چکی, وہ اس حکومت میں آنی ہے, 2 قسطیں مزید ہیں, ایک جائزہ نومبر میں ہونا ہے جو جائزہ شروع ہو جائے گا
انٹرم سیٹ اپ نگران حکومت کے دور میں، اور نگران حکومت کے دور میں جو جائزہ مکمل ہوگا پھر ایک قسط آئے گی، اور پھر اگلی قسط جو ہے وہ آئے گی اس وقت جب ایک فریش حکومت آ چکی ہوگی۔ تو اس کے اوپر وہ مسکرانے لگے، انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں نا، اب ساری باتیں میں تو کہہ سکتا ہوں، میں دوسری جگہوں پر کہہ دیتا ہوں، لیکن ہمیں اپنے چینل کا خیال کرنا پڑتا ہے، ہم ہر بات نہیں کہہ سکتے، لیکن جو کچھ بھی ہو الیکشن نہیں ہونے والا۔ تو یہ وہ دعوے ہیں جس کی بنیاد پر شاید اب یہ بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا کہ وہ جو کہے تھے، جو ہم سن رہے تھے پی ڈی ایم اور اس کے رہنماؤں کے، وہ اب آہوں اور سسکیوں میں بدلنے والے ہیں۔ یہ ہمارے ٹاک شوز میں بیٹھ کر پھر ہمیں آئین کی کتاب دکھائیں گے، اس کے اوپر لیکچر دیں گے اور کہیں گے کہ جناب ایک دن انتخاب ہونا چاہیے، اور اسمبلی کیونکہ تحلیل ہو چکی ہے، اسمبلی کی مدت ختم ہونے کے بعد اتنے دن میں الیکشن ہونا چاہیے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب اب پچھتاوے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو آپ جو کچھ کر چکے ہیں، جو دلائل آپ دے چکے ہیں، پھر لوگ آپ کو آپ ہی کے پرانے کلپس اپنے پروگرامز میں سے نکال کے دکھائیں گے۔ تو یہ چل رہا ہے جناب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں۔ دیز آر دی ڈیٹیلز، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔